ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ شوق وفا نہ سہی خوف خدا تو رکھ، یہ اصول ہم نے بنا لیا، نہ ملا کرو نہ گلا کرو۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ جو الزام رہ جائیں وہ میرے کفن پہ لکھنا، بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ میرا قصور یہی تھا کہ میں نے ہر کسی کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا۔ مجھے معاف کرنا خدایا، مجھ سے کچھ لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اب مجھے تکلیف نہیں ہوتی چاہے جتنی اونچائی سے گرایا جائے، کیونکہ مجھے ان ہاتھوں نے دھکا دیا جن پر مجھے یقین تھا۔ وقت گزرنے کے بعد قدر ہوتی ہے انسان کی اور اس کی باتوں کی۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ سب سے بڑا منافق اور بدبودار اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ حسد اور جلن دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں، مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکے راز رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہیں۔ اخلاق، جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ کو سنائی دیتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری کھا بھی لی جائے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ بھی کسی کو ہضم ہوا ہے کیا؟ من کو مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں کو مارے بغیر نفس نہیں مرتا۔ خوش قسمتی کیا ہے؟ خوش قسمتی یہ ہے کہ دنیا میں 8200 مذہب ہیں اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی زندگی کا خلاصہ ہے۔ مقام عورت تب جانتا ہے مرد جب وہ باپ بنتا ہے کسی بیٹی کا۔ ماں کا احترام فرض ہے، چاہے اپنی ہو یا اپنے بچوں کی۔ والدین پر بھی اتنا یقین رکھیں جتنا دواؤں پر رکھتے ہوں۔ تھوڑے کڑوے ضرور ہوں گے لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہی ہوں گے۔ جب آپ جوانی میں بچوں کو وقت نہیں دیتے تو بچے بڑھاپے میں آپ کو وقت نہیں دیتے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپنا، دعا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ فرمان سلطان العاشقین، اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو خاموش رہنا سیکھ لو، ورنہ لفظ کے مطلب 1000 نکلتے ہیں۔ اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل بھی ہوتا ہے۔ نظروں کی حفاظت کیجیے، کیونکہ جو آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اسے بھلا پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کڑوا سچ، کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ چھوٹی سی کہانی، ایک شخص نے سود لیا، اپنی اولاد پر لگایا، اس کی ساری اولادیں بے سود نکلی۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوشا بحال اس کے جو اپنے عیب ڈھونڈنے میں اتنا مشغول ہو کہ دوسروں کے عیب جوئی ہی نہ کرے۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو بچپنے میں اچھلنے کودنے کا موقع دو تاکہ بڑے ہو کر حلیم خوش اخلاق بن جائیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص زیادہ دیر زندہ رہنا چاہتا ہے
اسے چاہیے کہ صبح کا کھانا سویرے کھائے، کھلا جوتا پہنے، ہلکی پھلکی چادر اوڑھے اور عورتوں کے پاس کم جائے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زیادہ ملامت کرنے سے ہر دھرمی و سرکشی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معافی جس قدر شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے کو بگاڑ دیتی ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کی خطا پر خوشی کا اظہار نہ کرو کیونکہ تم خود بھی تو ہمیشہ کے لیے راہ راست کے مالک نہیں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے نفس میں غیبت کی عادت مت ڈالو کہ اس کا عادی بہت بڑا گنہگار ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودی عالم آیا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں وہ کون سے دو دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے اور وہ کون سے دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بنیں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ دو دوست جو کبھی دشمن نہیں بنیں گے وہ روح اور جسم ہے، اور وہ دو دشمن جو کبھی دوست نہیں بنیں گے وہ موت اور زندگی ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دو، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا گنہگار جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے ایسے عمل کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے جو اپنے عمل پر غرور کرتا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص دوسرے کے رازوں کو کریدے گا تو خدا اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چغل خور ایک لمحے میں ایسا فتنہ پیدا کر دیتا ہے جو کئی ماہ تک چلتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ اس نے گمان کیا کہ اللہ اسے مطمئن کرے گا، بس اللہ نے اسے اس کے گمان سے بھی زیادہ دوگنا عطا کیا۔ اے میرے رب مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے۔ جمعہ مبارک۔ یا اللہ آج جمعہ مبارک کے صدقے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، آمین۔ جمعہ مبارک۔ نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، زمزم جیسا کوئی پانی نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، جمعہ جیسا کوئی دن نہیں۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت والے ہر جمعہ کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم وہ نہیں جو ہر دہلیز پر مل جائیں۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے اور نہ کسی ظالم کو اس پر ظلم کرنے دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ جنت کے متعلق ہمیں کچھ ایسا بتاؤ جس سے ہمارے شوق میں اضافہ ہو۔ فرمایا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنے کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی تو گویا اس کا گھر بار لٹ گیا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھو تو میت کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو۔ اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے، خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خراب ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نہ رکھ امید وفا کسی پرندے سے اقبال، جب پر نکل آتے ہیں تو اپنا ہی آشیانہ بھول جاتے ہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، اللہ وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کی مکینوں میں۔ برا ہو وقت تو کوئی دکھائی نہیں دیتا، سوائے رب کے کوئی سنائی نہیں دیتا۔ اتنی تکلیف سچ بولنے میں نہیں ہوتی جتنی کہ سچ سننے میں ہوتی ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔